السلام علیکم۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط، جانوروں کی مقرر کردہ عمر قربانی کے لیے اور چھوٹی چھوٹی حدیثیں قربانی کے بارے میں۔ قربانی کے جانوروں کی شرعی محدود عمر: اونٹ کم از کم 5 سال یا اس سے زیادہ، گائے کم از کم 2 سال یا اس سے زیادہ، بکرا کم از کم 1 سال یا اس سے زیادہ، بھیڑ کم از کم 6 ماہ یا اس سے زیادہ۔ مقرر کردہ عمروں سے کم عمر کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط: نمبر 1، مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی نہیں۔ نمبر 2، مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں۔ نمبر 3، آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں۔ نمبر 4، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی نہیں۔ نمبر 5، عاقل ہو، مجنون پر قربانی نہیں۔ نمبر 6، مالدار ہو اور نصاب کا مالک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی قربانیوں کو خوب قوی کیا کرو، یعنی خوب کھلایا پلایا کرو، کیونکہ وہ پلے صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ کنز الاعمال۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بروز قیامت قربانی کے جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کیا کرو اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کیا کرو، اس لیے کہ جب مسلمان اپنی قربانی کا رخ ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف کرتا ہے تو اس کے خون، گوبر اور اون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے۔ قربانی کی فضیلت: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہمیں اس قربانی کرنے میں کیا ملے گا؟ تو فرمایا، ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، اور اون کے بدلے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھتے ہیں اور قربانی کے گوشت سے روزہ کھولتے ہیں۔ یہ بات بالکل ناجائز ہے۔ اس روزے کا ہمارے دین میں کوئی وجود نہیں۔ شرعی طور پر 5 روزے رکھنا ممنوع ہے۔ نمبر 1، عید الفطر۔ نمبر 2، عید الاضحیٰ۔ اور 10 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک کے ان ایام میں روزے کی نیت کرنا جائز نہیں، اور اگر کوئی روزہ رکھ بھی لے تو اسے توڑنا لازم ہے۔ ہاں، یہ مستحب بات ہے کہ جس آدمی نے قربانی کی ہے وہ اپنی قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز کرے، لیکن اس کو روزے کا نام نہ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالص نیت سے ایک جانور کی قربان کرتا ہے، اس کو اس قدر ثواب ملے گا جس کا شمار اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک کاموں میں خرچ کرنے والی رقم میں سب سے افضل عید الاضحیٰ کے دن قربانی پر خرچ کی جانے والی رقم ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت:
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عرفے کے دن روزہ رکھا اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جی اس سال عرفے کا روزہ پڑے گا اتوار والے دن، یعنی عید کی چاند رات کو 9 ذی الحج اتوار کے دن اگر ہم روزہ رکھیں گے تو وہ عرفے کا روزہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہدایت دے کہ ہم سب یہ روزہ رکھ سکیں۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔